بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ایک اعتراض کا جواب ہے جو اصل میں چند اعتراضات کا مجموعہ ہے، لیکن آپس میں وہ تمام اعتراضات جڑے ہوئے ہیں، تو ایک ہی اعتراض آپ اس کو سمجھیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ فرقہ واریت کی بنیاد اور فرقہ واریت کا وجود یہ علماء کی وجہ سے ہے، یعنی فرقہ واریت کا الزام علماء کو دیا جاتا ہے اور مورد الزام علماء ہی کو ٹھہرایا جاتا ہے، حالانکہ یہ سراسر جہالت کی بات ہے یا علماء سے بغض اور حسد ہو سکتی ہے۔ جتنی بھی فرقے ہیں آپ تحقیق کر لیں تو آپ کو چند ایک فرقوں کے علاوہ ایسا فرقہ نہیں ملے گا جس کے بنیاد میں عالم ہو، یعنی اکثریت فرقے ان لوگوں کے شروع کی ہوئے ہیں جو دنیا دار لوگ ہوں یا جاہل قسم کے لوگ ہوں، یا تھوڑا بہت دین کا علم آ گیا یا قرآن کا ترجمہ وغیرہ سیکھ لیا، چند تفاسیر دیکھ لیے اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے رائے دینی شروع کر دی۔ تو فرقہ واریت کو اگر ہم حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو علماء کا اس میں چند جو آپ سمجھے نادان قسم کے علماء ایسے گزری بھی ہیں، آج بھی ہیں، کہ جنہوں نے اس کو ہوا دی ہے، ان کی وجہ سے نقصان بھی ہوا ہے بہت، لیکن فرقہ واریت کا وجود اور اس کو یعنی آپ سمجھے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کا کام جو ہے وہ علماء نے نہیں دیا۔ اب فرقہ واریت کیوں ہے اس امت میں؟ ایک امت کیوں نہیں ہے؟ جو لوگ ایک امت بننے کا درس دیتے ہیں تو ان کا کیا مطلب ہے کہ فرقہ واریت غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے؟ فرقہ واریت بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرقہ واریت ہوگا اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر آج سے 1450 سال پہلے دی تھی۔ بہت سے احادیث، صحیح احادیث، حسن احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود میں 72 فرقے تھے، عیسائیوں میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں بھی 72 فرقے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اس میں ایک جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یا جو اس رستے پر ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کا رستہ ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ آپ میرے اور میرے خلفاء کے سنتوں پر چلیں، اس کی روشنی میں زندگی گزاریں اور ایسے اس کو مضبوطی سے پکڑیں کہ نواجذ یہ جو کاٹنے والے دانت ہوتے ہیں، کہ اکثریت اگر ہم کسی چیز کو پھاڑتے ہیں اور ہاتھ سے وہ نہ ہو، یا گانٹ وغیرہ کو کھولتے ہیں اور ہاتھ سے وہ نہ کھولے، تو ہم پھر ان دانتوں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے کو ایسے مضبوطی سے پکڑو۔ اب ہر فرقے کو اور ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں کتنا ما انا علیہ و اصحابی کے قریب ہوں اور کتنا اس پر چل رہا ہوں۔ جتنا وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے راستے کے قریب ہوگا، اتنا ہی وہ ہدایت پر ہوگا، اور جتنا ہی وہ دور ہوگا اتنا ہی وہ گمراہی پر ہوگا۔ اس بات پر بھی آپ نجات نہیں حاصل کر سکتے کہ فلاں مولوی یہ کہتا ہے، فلاں مولوی یہ کہتا ہے، ایک مولوی کہتا ہے یہ غلط ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، اس لیے ہم کسی کی بھی نہیں مانتے، کیونکہ یہ سب دین کو بیچتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا کے کاموں میں تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے، ایک یہ کہتا ہے، اس لیے میں بالکل دنیا سے زہد اختیار کرتا ہوں، دنیا کو 3 طلاق دیتا ہوں، جاؤں گا اور کسی غار میں زندگی بسر کروں گا، کسی جنگل میں، اور پتوں والا لباس پہنوں گا اور اسی طرح وہاں جو ملے گا وہ کھاؤں گا اور ایسی زندگی بسر کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ زندگی ایسی گزارو، کوئی کہتا ہے کہ تجارت اچھی ہے، کوئی کہتا ہے کہ دکانداری اچھی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ڈاکٹری اچھی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں انجینئر اچھے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سیاست اچھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں بیوروکریسی اچھی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں
فلاں اچھا ہے. اب اس وجہ سے تو کسی نے بھی دنیا کو نہیں چھوڑا، سب سوچ سمجھ کر اور جب اطمینان اس کو ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے اس پر چل لیتا ہے. تو دین کے بارے میں کس نے خود کو مطمئن کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں. دوسری بات یہ، ایک دوسرا اعتراض جو اس کے ساتھ جڑا ہے کہ جب فرقے، حدیث میں ہے کہ فرقے بنیں گے اور حضور کی بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو فرقے تو ہوں گے. لیکن قرآن میں اللہ پاک کیوں فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں نہ بٹو. تو ہم دیکھیں گے کہ صحابہ نے، تابعین نے کیا تشریح اس کی ذکر کی ہے. ایک تشریح یہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک ان کے اقوال کی روشنی میں ہم تفسیر کریں. تو اکثریت علماء نے حبل اللہ سے مراد اللہ کا دین لیا کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو. اور اللہ کا دین کیا ہے؟ کہ اللہ قرآن ہے اور حدیث ہے. اچھا، اکثریت لوگوں نے قرآن مراد لیا ہے، اور قرآن ایک معجزہ ہے. 1400 سال ہو گئے کہ اس میں کوئی بھی پس و پیش نہیں آیا. احادیث میں من گھڑت احادیث بہت آئے ہیں، بہت زیادہ. ہاں، یہ اللہ رب العزت کا ایک کرم ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ احادیث بھی بالکل محفوظ ہیں. ہاں، اس میں غلط احادیث اور من گھڑت اور جھوٹے احادیث شامل ہوئے تھے، لیکن علماء نے اتنی عرقریزی کے ساتھ اور اتنی باریکی کے ساتھ ان کو جانچا ہے کہ وہ شک و شبہ اس کا زائل ہو گیا ہے. تو قرآن اکثریت نے حبل اللہ سے مراد لیا ہے، اور بعضوں نے اللہ والوں کی جماعت مراد لیا ہے. بعضوں نے سواد اعظم کے جو حق پر جماعت ہو تو اس کو اب مضبوطی سے پکڑو مراد لیا ہے. اب جب اس کا حبل اللہ کا یہ مراد ہوا تو ولا تفرقوا کہ فرقوں میں نہ بٹو کا کیا مراد ہے؟ تو فرقوں میں نہ بٹو سے مراد کہ عقائد میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ کرو. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی تک تمام انبیاء کے عقائد، بنیادی عقائد جو تھے وہ ایک جیسے تھے. تو بنیادی عقائد الوہیت ہے، اللہ کا ایک ہونا ہے، شرک ہے، اس طرح جنت اور جہنم ہے، پل صراط ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، فرشتے ہیں، یہ سارا غیب کا نظام ہے. تو یہ بنیادی عقائد ہیں. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی تک یہ عقائد ایک جیسے ہیں. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ عقائد میں آپ دوسرے کے ساتھ تفرقہ بازی نہ کریں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور حسد نہ رکھیں. دنیاوی وجوہات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، کینہ اور حسد نہ رکھیں. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ فروعی مسائل جو ہیں، ایک بنیادی عقیدے کے مسائل ہیں اور ایک فروعی مسائل ہیں جو یعنی عمل کے ساتھ جس کا تعلق ہے، تو اس میں تو اختلاف ہوگا. صحابہ کا بھی تھا، بہت سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ صحابہ کے مختلف مسائل میں اختلاف تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا، لیکن انہوں نے کسی صحابی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم غلط ہو. اور حضور کا کسی بات پر چپ رہنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پر کہ فروعی مسائل جو ہے اس میں اختلاف ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہ رکھیں. کوئی رفع دین کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. صحابہ میں بھی ایسے تھا، اس وجہ سے آپ نفرت نہ کریں. کوئی امین تیز بولے گا، کوئی آہستہ بولے گا، اس وجہ سے آپ نفرت نہ کریں. کسی کے ہاں ایک چیز سنت مؤکدہ ہوگا، کسی کے ہاں واجب ہوگا، اس پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں. ائمہ کی زندگی ہم پڑھیں کہ اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کے لیے ادب اور احترام کتنا تھا. تو یہ چند ایک اعتراضات تھے جو اکثر کیے جاتے ہیں، اور علماء کو یعنی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے فرقہ واریت کے لیے. اور پھر اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی ہر کوئی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، تو اس کا پتہ کیسے چلے گا. اختلاف امت اور صراط مستقیم مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کیجئے. آپ کو یعنی فرقوں کا بھی پتہ چل جائے گا، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، اور صراط مستقیم کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، اس کا اندازہ کیسے ہوگا. تو یہ باتیں آپ کو واضح ہو جائیں گی. اس لیے یہ کہنا کہ
علماء کا اختلاف ہے، اس وجہ سے ہم دین پر نہیں چل سکتے اور انہی کی وجہ سے ہم دین سے دور ہیں، تو یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ اور سب سے آخر میں یہ کہوں گا کہ مومن جو ہے ایمان والا، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، حق کی تلاش یہ سب پر فرض ہے کہ وہ حق کی تلاش کرے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ مسلمانوں میں پھر فرقے ہیں، تو حق کی تلاش انسان کو موت تک کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی حق کا متلاشی ہو تو شاید اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے رستہ بھی پھر دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو کوشش کرے گا سیدھے راستے کو پانے کے لیے تو اس کے لیے ہم رستہ کھول دیں گے۔ اور ایک بات مومن کے لیے یہ ہے کہ اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کا ایمان اور بھی مضبوط ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے جو بات فرمائی تھی وہ حق اور سچ ہے۔ یہ تو کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ آپ فرقہ واریت سے پریشان ہو جائے اور آپ کہیں کہ یہ فرقے کیوں بن گئے اسلام میں اور یہ تو بہت برا کام ہوا۔ یہ نبی کا فرمایا ہوا قول ہے، نبی کا فرمان ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ جتنی بھی قیامت کی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں یہ سب ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ یہ ہو کر رہیں گے ضرور۔ دجال بھی ضرور نکلے گا، اس طرح جتنی بھی قیامت کے علامات بتائے گئے ہیں احادیث مبارکہ میں وہ ضرور بے ضرور ہو کر رہیں گے۔ تو اس بارے میں مومن کو اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے اور قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے کے ساتھ جڑے رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔